أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت کعب بن مالک اور بعض دوسرے صحابہ کا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذکر ہوا تھا. اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے بھی ذکر فرمایا ہے اور اس حوالے سے جماعت کو نصیحت بھی کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مومن بھی اس جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے. ان میں سے ایک کا طویل بیان حدیث میں آتا ہے. وہ فرماتے ہیں یعنی وہ صحابی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آپ کے پاس پہنچا تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ سناؤ پیچھے رہنے والے اور بھی کوئی آئے ہیں یا نہیں، اور انہوں نے کیا کیا طریق معذرت کا اختیار کیا ہے اور ان سے کیا سلوک ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ لوگ آتے ہی عذر معذرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری معافی کے لیے دعا کر دیں. آپ ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا، یعنی یہ صحابی حضرت کعب، کہ میں بھی کوئی عذر کر دوں اور سرزنش سے چھوٹ جاؤں. مگر پھر مجھے خیال آ گیا اور میں نے صحابہ سے پوچھا کہ کون کون لوگ آ چکے ہیں. انہوں نے بس نام لیے تو سب منافق تھے. صرف 2 مومنوں کا نام انہوں نے لیا اور بتایا کہ انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی کا اقرار کیا. تب میں نے دل میں کہا کہ میں منافقوں کے ساتھ کیوں شامل ہوں. بہتر ہے کہ ایسے عذر پیش کرنے کی بجائے جو حقیقتاً عذر نہیں کہلا سکتے صاف کہہ دوں کہ غلطی ہو گئی، آپ جو چاہیں مجھ سے معاملہ کریں. چنانچہ یہ خیال آنے پر میں نے اقرار جرم کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے منافقوں کے ساتھ شامل ہونے سے بچا لیا. چنانچہ میں گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میری سستی اور غفلت تھی کہ میں غزوے میں شامل نہ ہوا، ورنہ کوئی حقیقی عذر نہیں تھا. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے متعلق نہ آئے تم سے قطع تعلق کیا جائے گا. اس صحابی کا نام کعب بن مالک تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس حکم سے سخت تکلیف پہنچی کیونکہ مدینے میں سب مسلمان ہی تھے اور جو منافق تھے ان میں سے بھی کسی کو جرأت نہ تھی کہ ان سے بات چیت کرے. یہ ذکر ساری بات مختصر میں نے بیان کی ہے، تفصیل پچھلے خطبے میں بیان کر چکا ہوں. آپ نے خطبے میں یہ بیان فرمایا تھا اور پھر اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا جماعت کو نصیحت بھی کی تھی. آپ فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود کہ یہاں تو میں نے دیکھا ہے، یعنی قادیان میں 1936 کی بات ہے یہ، کہ جن لوگوں سے بات چیت سے منع ہے یعنی سزا ملتی ہے جن کو، وہ محلوں میں احمدیوں کے مکانوں پر بھی چلے جاتے ہیں. محلے والے معلوم نہیں سوئے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا. یہاں کے بعض احمدی سانپوں کو پالتے ہیں مگر وہ یاد رکھیں کہ یہ سانپ نہ خدا کو ڈس سکتے ہیں نہ اس کے رسول کو اور نہ خلیفہ کو. یہ انہی کو ڈسیں گے جو ان کو پالتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے اسے کون ڈس سکتا ہے. یہ انہی کو ڈسیں گے جنہیں وہ ڈس سکتے ہیں. اور افسوس کہ وہ دیکھتے ہوئے ان سانپوں کی حرکات پر اغماض سے کام لیتے ہیں. اس زمانے میں بعض فتنے اٹھے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ کہنا پڑا تھا. غرض مدینہ میں آگے فرماتے ہیں کہ غرض مدینہ میں کوئی منافق بھی ان سے بات چیت نہ کر سکتا تھا. کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے چند دن کے بعد معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی بچے بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں. ہم تینوں میں سے ایک صحابی بوڑھے تھے، ان کی بیوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند تو پہلے ہی مر چکا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے نہ سوتا ہے، پھر وجہ ضعیف العمر ہونے کے ہر وقت مدد کا محتاج ہے. میاں بیوی کے تعلقات کے قابل تو وہ پہلے ہی نہ تھا، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کھانے پینے میں اس کی مدد کر دوں. آپ نے فرمایا اچھا اتنی اجازت ہے. اس پر مجھے خیال آیا، آپ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہ اپنے لیے ایسی اجازت حاصل کرنے کا انتظام کروں. مگر پھر خیال آیا کہ وہ بوڑھا ہے، میں جوان ہوں، میرے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں. اس پر میں نے بیوی سے کہا کہ تو میکے چلی جا، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے بلاؤں اور تو جواب دے دے. مجھے کسی اور کے متعلق تو خیال ہی نہ تھا کہ مجھ سے بات چیت کرے. ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کی وجہ سے یہ خیال تھا کہ میرے درد کو دیکھ کر آپ کو ضرور رحم آئے گا. اس لیے میں آپ کی مجلس میں جاتا اور زور سے السلام علیکم کہتا اور پھر دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں یا نہیں، مگر آپ جواب نہ دیتے. اور میں گھبراہٹ میں اٹھ کر آتا اور خیال کرتا کہ آپ کے ہونٹ ہلے ہوں گے مگر میں دیکھ نہیں سکا. اس لیے اس وقت تو مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا اور پھر لوٹ کر آ کر زور سے السلام علیکم کہہ کر پھر ہونٹوں کی طرف دیکھتا، پھر اٹھ کر آتا، پھر جاتا، مگر آپ جواب نہ دیتے. ہاں
کنکھیوں سے کبھی کبھی میری طرف دیکھ لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بہت دن گزر گئے تو میں اپنے چچیرے بھائی کے پاس، جن کے ساتھ میں ہمیشہ کھاتا پیتا اور رہتا سہتا تھا، گیا۔ وہ اپنے باغ میں کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اے بھائی، تو میرا مہر و راز ہے، ہم دونوں ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں اور ہماری کوئی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں۔ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں مخلص مسلمان ہوں اور نفاق کی کوئی رگ مجھ میں نہیں۔ میں آج گھبراہٹ میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ بتاؤ کیا میں منافق ہوں؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور صرف آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایسے بھائی نے جو میرا مہر و راز تھا مجھے یہ جواب دیا تو میں نے محسوس کیا کہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے اور میں گھبرا کر باغ کی دیوار پر لاند کر باہر آ گیا اور دیوانہ وار شہر کی طرف چل پڑا۔ جب شہر کے پاس پہنچا تو ایک شخص میرے قریب آیا اور پوچھا کہ کیا تو فلاں شخص ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے مجھے ایک خط دیا کہ یہ فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے۔ یہ ایک عرب کا عیسائی بادشاہ تھا جو رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم عرب کے رئیس ہو اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلیل کیا ہے، حالانکہ تمہاری قدر کرنی چاہیے تھی۔ اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہارے شایان شان تم سے سلوک کروں گا۔ مالک کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے جو جواب دیا تھا، یعنی کہ جو چچا زاد بھائی کے باغ میں جب گئے تھے، تو میرا دل الٹ رہا تھا اس سے، اس وقت بھی بے چینی تھی۔ وہ خط دیکھ کر مجھ پر سختہ کی حالت طاری ہو گئی اور میں نے سوچا کہ یہ شیطان کا آخری حملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے قدم لڑکھڑا جائے، اور میں نے اس قاصد سے کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ ایک جگہ ایک آدمی بھٹی جلا رہا تھا، میں نے اس خط کو پردے کر کے اس میں ڈال دیا آگ میں، اور اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ اس کا جواب یہ ہے۔ یہ ان کے ابتلا اور مصیبت کی آخری گھڑیاں تھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کی غلطی معاف کر دی جائے۔ مسلم عود ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ کعب بن مالک کا واقعہ کیسا سبق آموز ہے۔ وہ تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مکہ کی فتح میں بھی ساتھ تھے، مگر غزوہ تبوک میں سستی سے پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی سخت سزا دی کہ ان کے سلام کا جواب تک نہ دیتے تھے۔ تمام مسلمانوں کو کلام کرنے سے روک دیا، حتیٰ کہ بیوی کو بھی الگ کر دیا۔ اسی حالت میں غسان کے بادشاہ کے ایلچی ان کے پاس خط لایا جس میں لکھا تھا کہ تیرے صاحب نے تیری قدر نہیں کی، تو میرے پاس آ جا۔ انہوں نے یہ کہہ کر یہ شیطان کا آخری حملہ ہے، خط کو تنور میں ڈال دیا اور ایلچی کو کہا کہ اپنے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا دینا۔ مگر فرماتے ہیں مسلمہ کہ آج کل کے لوگ ہیں، جماعت میں اس حالت تھی اس وقت کہ اگر کچھ باز پرس کی جائے، جواب طلبی کی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری خدمات کا لحاظ نہیں رکھا، ہماری قدر نہیں کی گئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انتظام الگ چیز ہے اور کام کرنا الگ چیز، اور انتظام قائم رکھنے کے لیے جو غلطی کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی ہو۔ بس خدا کے حکم کے متحد دین کے لیے ایسی کوششیں کرو کہ شیطان کو بھگا دو، مگر اس لیے ہرگز نہ کرو کہ وہ تمہاری تعریف کی جائے، اور کام کر کے یہ مت خیال کرو کہ ہماری غلطیوں پر ہم سے باز پرس نہ کی جائے گی۔ پھر خدا پر احسان مت جتاؤ، مننے و عزا سے کام نہ لو، تمام ذرائع سے اسلام کی خدمت کرو۔ احسان نہ جتاؤ بلکہ خدمت کرو، یہ جذبہ ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کا۔ یہ شروع خلافت کے خطوات میں سے ایک خطوات تھا، وہ 1936 کا تھا پہلا۔ غزوہ تبوک کا سفر ایسا پرحکمت اور بابرکت سفر ثابت ہوا کہ سارے خطۂ عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں سارے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس بارے میں بھی حضرت مسلم عود نے بیان فرمایا ہے
فرماتے ہیں کہ تبوک سے واپسی کے بعد طائف کے لوگوں نے بھی آ کر اطاعت قبول کر لی. پہلے وہ لڑائی کر رہے تھے، پھر انہوں نے اطاعت قبول کر لی. اور اس کے بعد عرب کے متفرق قبائل نے باری باری آ کر اسلامی حکومت میں داخلے کی اجازت چاہی، اور تھوڑے ہی عرصے میں سارے عرب پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا. واپسی کے بعد ایک سریہ بھی ہوا تھا، جسے سریہ حضرت خالد بن ولید کہا جاتا ہے، جو نجران میں بنو عبد المدان، جو بنو حارث بن کعب میں سے تھے، ان کی طرف تھا. عبد المدان جس کی طرف قبیلے کی نسبت کی گئی ہے، بنو حارث کا جد امجد تھا، اور اس کا نام عمر بن یزید تھا. ابن سعد کی روایت ہے کہ روایت کے مطابق یہ سریہ ربیع الاول 10 ہجری کو پیش آیا، جبکہ ابن حشام کے مطابق یہ سریہ ربیع الاخر یا جمادی الاول 10 ہجری کو ہوا. سیرت النبی خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بعض خالد میں ولید بطرف ججران کی تاریخ ربیع الاول 10 ہجری بیان کی ہے. بہرحال اس کی تفصیل کچھ یوں اس طرح ہے کہ آپ نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ لڑنے سے پہلے 3 بار ان کو دعوت اسلام دینا، جن کی طرف بھیجا گیا تھا سریہ. اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے، ورنہ پھر جنگ کرنا. یعنی اگر جنگ کی کوشش کریں تو تم پھر بھی 3 دفعہ ان کو اسلام کی تعلیم کی دعوت دینا. اگر پھر بھی جنگ کرنا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے، جنگ کرو ان سے. چنانچہ حضرت خالد نے ایسا ہی کیا، اور یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. چنانچہ حضرت خالد نے ان میں قیام کر لیا، یعنی تبلیغ کی، صرف جنگ نہیں ہوئی، اور وہ مسلمان ہو گئے. حضرت خالد نے ان میں قیام کر لیا اور ان کو اسلام، کتاب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دینی شروع کی. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا تھا. اس کے بعد حضرت خالد نے ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں روانہ کیا، اس لیے لکھا کہ حضرت محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خالد بن ولید کی طرف سے السلام علیکہ یا رسول اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ. میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اما بعد، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنو حارث کی طرف بھیجا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں 3 روز تک ان کو اسلام کی طرف دعوت دوں. پھر اگر وہ اسلام قبول کریں تو میں ان میں رہ کر ان کو احکام اسلام، قرآن کریم اور سنت رسول سکھاؤں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو میں ان سے جنگ کروں. بعض باتیں تفصیل میں بیان نہیں ہوتی، یہ دوسری جگہ بعض والوں سے مل جاتی ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ زبردستی اسلام قبول کروایا جائے. یہی مطلب تھا کہ کوئی معاہدہ نہ کریں اگر، یا پھر بھی جنگ کریں تو پھر ان سے جنگ کرو، تمہیں اجازت ہے. لیکن پھر بس کہتے ہیں کہ ان کے پاس آیا اور آپ کے ارشاد کے مطابق 3 روز تک ان کو دعوت اسلام کی، اور سواروں کو ان کے پاس بھیجا کہ اے بنو حارث، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے. بس لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور جنگ سے بعد رہے. تبلیغ کی، اسلام قبول کر لیا. اس فکرے سے بھی یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جنگ سے بعد رہے، کہ انہوں نے پہل نہیں کی جنگ میں. جو مخالف نے نہیں کی، یہ بھی جنگ کرنے نہیں گئے تھے، تبلیغ کرنے گئے تھے، وہ کی. پھر لکھتے ہیں کہ اب میں ان میں مقیم ہوں اور دین کے اوامر و نواہی اور احکامات ان کو بتلا رہا ہوں. آئندہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صادر ہوگا اس کے موافق عمل کروں گا. والسلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمتہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے اس خط کے جواب میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن ولید کو سلام. میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اما بعد، تمہارا خط ماں قاصد ہمارے پاس پہنچا
اور معلوم ہوا کہ بنو حارث نے اسلام قبول کر لیا ہے اور جنگ سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اور یہ خدا کی ہدایت ہے جو اس نے ان کے شامل حال فرمائی۔ بس تم ان کو ثواب الہی کی خوشخبری پہنچاؤ اور عذاب الہی سے خوف دلاؤ، اور خود ان کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد نے اس فرمان کو دیکھ کر بنو حارث کے چند افراد کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند افراد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں جن کو لے کر آئے تھے: قیس بن حسین، یزید بن عبد المدان، یزید بن معجل، عبداللہ بن قراد، شداد بن عبداللہ، عمر بن عبداللہ۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہندی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بنو حارث میں ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اس کا رسول ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہی لوگ ہو کہ جب کبھی اپنے دشمن سے لڑتے ہو تو اس کو بھگا دیتے ہو۔ لوگ خاموش رہے، ان میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا، کسی نے بولا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری مرتبہ دہرایا، پھر بھی یہ لوگ خاموش رہے، ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری مرتبہ بھی دہرایا، ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ پھر دہرایا کہ جب کبھی دشمن سے لڑتے ہو تو اسے بھگا دیتے ہو۔ یعنی یہ تم لوگوں تھا کہ بڑے طاقتور سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ اس وقت یزید بن عبد المدان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم وہی لوگ ہیں کہ جب کسی سے لڑتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں، اور 4 دفعہ اس نے بھی یہی عرض کیا کہ ہم بڑے جنگجو اور بہادر لوگ تھے، لیکن یہاں یہ بات ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خالد مجھ کو نہ لکھتے کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں تمہارے سروں کو تمہارے پیروں تلے ڈلوا دیتا۔ یزید بن عبد المدان نے عرض کیا کہ ہم آپ کے یا خالد کے شکر گزار نہیں ہیں۔ میں نے اسلام قبول کیا تھا تو کہتا ہم آپ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، پھر کس کے شکر گزار ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم خدا کے شکر گزار ہیں جس نے ہم کو آپ کے ذریعے ہدایت دی۔ بڑا اچھا جواب دیا اس نے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم لوگ کس سبب سے زمانہ جاہلیت میں اپنے مخالف پر غالب ہوتے تھے؟ تب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اکٹھے ہو کر دشمن سے لڑتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک ہو کر لڑیں گے، اس لیے ہمیں بہرحال فتح ہوگی اور ہم پہ کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ جب اسلام آیا اور اسلام نے سب قبائل کو ایک کر دیا اور مختلف قبائل بھی ایک جان ہو گئے، تو اب ان کو سمجھ آئی کہ یہ لوگ بھی اکٹھے ہیں، اور بہتری اسی میں ہے کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں، بلکہ نہ صرف جنگ نہ کریں بلکہ اسلام بھی قبول کر لیں، کیونکہ یہی سچا مذہب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حسین کو بنو حارث کا امیر مقرر فرمایا، اور شوال کے آخر یا ذوالقعدہ کے شروع میں ان لوگوں کو رخصت فرمایا۔ لوگوں کے اپنے قوم میں پہنچنے کے 4 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تبوک تھا، اور آخری لشکر یا سریہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ لشکر اسامہ تھا۔ لشکر اسامہ کی تفصیل ان کے ذکر میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذکر میں پہلے بیان ہو چکی ہے، تاہم مختصراً کچھ پس منظر کے ساتھ یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی موت کی خبر دی،
بیشتر اس کے کہ لوگوں کے پاس ان سے متعلق کوئی خبر آئی. آپ نے فرمایا زید نے جھنڈا لیا. اس سے پہلے اسامہ کے لشکر سے پہلے ایک لشکر گیا تھا. جھنڈا لیا اور وہ شہید ہوئے. پھر جعفر نے پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے. پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا لیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے ان مخالفین پر فتح دی. حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس پہنچے، اس وقت جنوب کی طرف سے اہل مدینہ کو کسی دشمن کا خطرہ باقی نہیں رہا تھا، لیکن شمال سے اہل روم کی طرف سے اب بھی خطرہ باقی تھا، کیونکہ ان عیسائیوں کو ابھی تک اپنی قوت اور بڑا ناز تھا، اس لیے کسی وقت بھی ان کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا. اور ویسے بھی جنگ موتا کے شہداء کا قصاص بھی باقی تھا، کیونکہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی مہارت کی بنا پر مسلمانوں کا لشکر واپس مدینہ آنے میں کامیاب ہوا تھا. حج سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لائے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ چند دن بعد حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر کو شام پر حملہ کرنے کا حکم دیا. لشکر اسامہ کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 روز قبل بروز ہفتہ مکمل ہوئی، اور اس کا آغاز آپ کی بیماری سے قبل ہو چکا تھا. آپ نے ماہ سفر کے آخر میں رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا. حضرت اسامہ کو بلایا اور فرمایا اپنے والد کی شہادت گاہ کی طرف روانہ ہو جاؤ. حضرت زید کو جہاں شہید کیا گیا تھا پہلی جنگ میں، آپ نے فرمایا کہ وہاں جاؤ اور انہیں گھوڑوں یعنی دشمنوں کو گھوڑوں سے رونڈ ڈالو، میں نے تم کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلقاء اور داروم کو گھوڑوں کے ذریعے رونڈ ڈالو. بلقاء ملک شام میں واقع ایک علاقہ ہے جو دمشق اور وادی القرا کے درمیان ہے. داروم مصر جاتے ہوئے فلسطین میں غزہ کے بعد ایک مقام ہے. اور ملک شام کے لیے روانگی کا ارشاد کرتے ہوئے فرمایا پھر صبح ہوتے ہی اہل ابنا پر حملہ کرو. ابنا ملک شام میں بلقاء کی جانب ایک جگہ کا نام ہے. اور فرمایا کہ تیزی کے ساتھ سفر کرو تا ان تک اطلاع پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤ. بس اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے تو وہاں قیام مختصر رکھنا اور اپنے ساتھ راستہ دکھانے والے لے جانا اور مخبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک جھنڈا باندھا، پھر کہا اللہ کے نام کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس سے جنگ کرو جس نے اللہ کا انکار کیا، اور دھوکہ نہ دو، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو اور دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو. یہ فقرہ بھی دشمن کے خطرے کے مقابلے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دشمن اگر حملہ کرے تو کرنا ہے، لیکن تم نے مقابلے کی تمنا نہیں کرنی دشمن سے. بس فرمایا کہ بے شک تمہیں معلوم نہیں، شاید تم اس کی وجہ سے آزمائے جاؤ، لیکن تم یہ کہو کہ اے اللہ تو ہمیں ان کے مقابلے میں کافی ہو جیسا تو چاہے، اور ان کی جنگ کو ہم سے دور کر دے. یہ دعا بھی سکھائی کہ جنگ ضروری نہیں ہے، جنگ ٹل سکتی ہے تو ٹالو. بس اگر ان کی تمہارے ساتھ مٹبھیڑ ہو جائے، لیکن پھر بھی اگر جنگ ہو جائے اور وہ اکٹھے ہو کر شور کریں تو تمہارے اوپر وقار اور خاموشی لازم ہے. پھر خاموشی سے اور وقار سے جنگ کرو اور تم آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب و دبدبہ جاتا رہے گا. اکائی پیدا کرو اپنے اندر اور تم کہو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور وہ بھی تیرے بندے ہیں، ہماری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اور تو ہی ان سے کافی ہو سکتا ہے، اور تم جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے. حضرت اسامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بندھا ہوا جھنڈا لے کر نکلے اور اس سے حضرت بریدہ بن حصیب کے سپرد کیا اور جرح مقام پر لشکر کو جمع کیا. جرح مدینہ سے 3 میل شمال کی جانب ایک جگہ ہے. مہاجرین اور انصار کے معززین میں سے کوئی ایسا شخص بھی باقی نہ بچا مگر اس کو اس جنگ کے لیے بلا لیا گیا. ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص،
حضرت سعید بن زید، حضرت قتادہ بن نعمان، حضرت سلمہ بن اسلم شامل تھے۔ سب کو حضرت اسامہ کے متحد کیا۔ کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دیں اور کہا کہ یہ لڑکا اولین مہاجرین پر امیر بنایا جا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کو لڑکے کو امیر بنا دیا۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ اب تک بات پہنچی، آپ نے اپنے سر کو ایک رومال سے باندھا ہوا تھا اور آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض کی گفتگو اسامہ کو امیر بنانے کے متعلق مجھے پہنچی ہے۔ اگر میرے اسامہ کو امیر بنانے پر تم نے اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے باپ کو میرے امیر مقرر کرنے پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو۔ خدا کی قسم وہ بھی امارت کے لائق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی امارت کے لائق ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور یقیناً یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کا خیال کیا جا سکتا ہے۔ بس اس یعنی اسامہ کے لیے خیر کی نصیحت پکڑو، کیونکہ یہ تم سے بہترین لوگوں میں سے ہے، تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ وہ مسلمان جو اسامہ کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کر کے جرف کے مقام پر لشکر میں شامل ہونے کے لیے چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، لیکن آپ تاکید فرماتے رہے کہ لشکر اسامہ کو واپس کو بھجواؤ، یہ بہرحال جائے گا۔ اتوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور زیادہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ لشکر میں سے واپس آئے تو آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ جب زیادہ بڑھ گیا، آپ کو اطلاع پڑی تو واپس آ گئے۔ اس روز لوگوں نے آپ کو دعا پلائی تھی، یعنی آن وسلم کو دعا پلائی تھی۔ حضرت اسامہ نے سر جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ آپ بول نہیں سکتے تھے، لیکن آپ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے اور حضرت اسامہ کے سر پر رکھ دیتے تھے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ لشکر کی طرف واپس آ گئے۔ حضرت اسامہ سوموار کو دوبارہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو افاقہ ہو گیا تھا۔ آپ نے اسامہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت اسامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں کو چلنے کا حکم دیا۔ آپ نے ابھی کوچ کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی والدہ نے حضرت اسامہ کی والدہ نے والدہ حضرت ام ایمن کی طرف سے ایک شخص پیغام لے کر آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دکھائی دے رہا ہے۔ اس پر حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور آپ پر نزع کی حالت تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ نے وفات پائی۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر جرف مقام سے مدینہ واپس آ گیا، اور حضرت بریدہ بن حسیب حضرت اسامہ کا جھنڈا لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گاڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت اسامہ کا لشکر ذو خشب میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ ذو خشب مدینہ سے ایک رات کی مسافت پر واقع ہے، شام کے راستے پر، یہ وادی ہے، لیکن بہرحال یہ لوگ واپس آئے۔ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو حضرت ابوبکر نے حضرت بریدہ بن حسیب کو حکم دیا کہ جھنڈا لے کر اسامہ کے گھر جاؤ کہ وہ اپنے مقصد کے لیے روانہ ہوں۔ حضرت بریدہ جھنڈے کو لشکر کی پہلی جگہ پر لے آئے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 بیان کی جاتی ہے، جن میں سے 1000 گھوڑ سوار تھے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید کو 700 آدمیوں کے ساتھ شام کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے روز حضرت ابوبکر نے منادی کرا دی کہ اسامہ کی مہم پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ اسامہ کے لشکر میں سے کوئی شخص بھی مدینہ میں باقی نہ رہے مگر یہ کہ وہ سب جرف میں ان کے لشکر سے جا ملیں۔ حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو سارا عرب مرتد ہو گیا، اور حضرت عمر اور حضرت علی جیسے بہادر انسان بھی اس فتنے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب ایک لشکر رومی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور حضرت اسامہ کو اس کا افسر مقرر کیا تھا۔ یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور آپ کی وفات پر جب عرب مرتد ہو گیا تو صحابہ نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے اسامہ کا لشکر بھی رومی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تو پیچھے صرف بوڑھے مرد اور بچے اور عورتیں رہ جائیں گی مدینے میں، اور مدینے کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے تجویز کی کہ اکابر صحابہ کا یہ وفد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جائے اور ان سے درخواست کرے کہ وہ اس لشکر کو بغاوت کے فروغ ہونے تک روک لیں۔ چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست پیش کی کہ بغاوت کے ختم ہونے تک اس کو روکا ہی جائے۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے نہایت غصے سے اس وفد کو یہ جواب دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قحافہ کا بیٹا یعنی حضرت ابوبکر سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا اسے روک لے؟ پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر دشمن کی فوجیں مدینہ میں گھس آئیں اور کتے مسلمان عورتوں کی لاشیں گھسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو روانہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ جرأت اور دلیری حضرت ابوبکر میں اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ خدا نے یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جس طرح بجلی کے ساتھ معمولی تار بھی مل جائے تو اس میں عظیم الشان طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے نتیجے میں آپ کے ماننے والے بھی اشداء علی الکفار کے مصداق بن گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیش اسامہ کی روانگی کی بابت اپنی تصنیف لطیف سر الخلافہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کی خبر مکہ اور وہاں کے گورنر عتاب بن اسید کو پہنچی تو عتاب چھپ گیا اور مکہ لرز اٹھا اور قریب تھا کہ اس کے باشندے مرتد ہو جاتے، اور مزید لکھا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے، ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص اور نفاق عوام یا خواص جو ہے وہ مرتد ہو گئے، نفاق ظاہر ہو گیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دی، یعنی دیکھ رہے تھے اب کمزور ہو گئے مسلمان، اب حملہ کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے نبی کی وفات کی وجہ سے نیز اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باعث ایسی حالت میں ہو گئی جیسی بارش والی راتیں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہیں، یعنی بھیگی ہوتی ہیں، ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس پر لوگوں نے ابو بکر سے کہا کہ لوگ صرف اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے، بس مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کریں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا اس ذات کی قسم جسے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ درندے مجھے اچک لیں گے تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اسے منسوخ نہیں کر سکتا۔ الغرض آپ نے آن رسول اللہ کے حکم کو قائم رکھا اور نافذ فرمایا، اور جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں شامل تھے انہیں واپس لشکر میں شامل ہونے کا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو پہلے اسامہ کے لشکر میں شامل تھا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہونے کا ارشاد فرمایا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل ہونے کا ارشاد فرمایا تھا، وہ ہرگز پیچھے نہ رہے، اور نہ ہی میں اسے پیچھے رہنے کی اجازت دوں گا۔ اسے خواہ پیدل بھی جانا پڑے وہ ضرور ساتھ جائے گا، تو کوئی ایک بھی اس سے پیچھے نہ رہا، یعنی سب چل پڑے۔ بہرحال حضرت ابوبکر کا اس لشکر کو روانہ کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر کے حکم کے مطابق جیش اسامہ جرف کے مقام پر اکٹھا ہو گیا تو حضرت ابوبکر وہاں خود تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر لشکر کا جائزہ لیا اور اس کو ترتیب دی۔
اس بارے میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو حضرت عمر کو میرے کاموں میں معاونت کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں حضرت عمر بھی شامل تھے لشکر میں. تو حضرت اسامہ نے اجازت دے دی. اس واقعے کے بعد حضرت عمر جب بھی حضرت اسامہ سے ملتے، یہاں تک خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بھی، تو آپ کو مخاطب ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا ایھا الامیر، کہ اے امیر السلام علیکم. اور اس کے جواب میں اسامہ بھی کہتے غفر اللہ لک. حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کو اپنی ہدایت کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کچھ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا. جنگ کی تفصیل تو پہلے بیان ہو چکی ہے، اسے میں چھوڑتا ہوں. یہ لشکر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کامیاب ہو کر واپس آیا. دشمن تو یا قتل ہوا یا قیدی بن گیا. اس جنگ میں کسی مسلمان کا بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. روایات کے مطابق یہ لشکر 40 سے لے کر 70 روز تک باہر رہنے کے بعد مدینہ واپس پہنچا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کی محبت تھی کہ اسامہ کے جس جھنڈے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے گرہ لگائی تھی، اور حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن ابو قحافہ اس جھنڈے کی گرہ کھول دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگائی ہے. چنانچہ لشکر اسامہ کی واپسی پر اس جھنڈے کی گرہ نہ کھولی گئی، اور وہ جھنڈا بعد میں بھی حضرت اسامہ کے گھر میں ہی رہا یہاں تک کہ حضرت اسامہ کی وفات ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ختم ہوا یہ جنگ غزوات کا. آئندہ سیرت کے کچھ اور پہلو دیکھنے ہوں گے انشاءاللہ دیکھوں گا. اس وقت میں 2 مرحومین کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں اور جنازہ پڑھاؤں گا بعد میں انشاءاللہ. مقرر مزید الرحمان خالد صاحب مربی سلسلہ، یہ گزشتہ دنوں 79 سال کی عمر میں امریکہ میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم کے نانا حضرت میاں رنگ علی صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسلم علیہ السلام تھے. آپ کے نذیر الرحمان خالد صاحب کے جامعہ میں داخل ہونے کا واقعہ بھی کچھ اس طرح ہے. کہتے ہیں کہ جب میں 7ویں کلاس میں تھا تو ایک روز تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں اسمبلی میں حضرت مولانا قاضی محمد نذیر صاحب تشریف لائے اور وقف زندگی کی ضرورت اور اہمیت پر لیکچر دیا. اس پر بہت سے طلباء پر اس لیکچر کا بہت اثر ہوا. جب لیکچر ختم ہوا تو مرحوم کو زندگی وقف کرنے کا جذبہ ابھرا اور وہ سیدھے جامعہ میں گئے. وہاں مختصر انٹرویو کے بعد 1960 میں جامعہ میں ان کو داخلہ مل گیا اور 1969 میں جامعہ سے شاہد کی ڈگری انہوں نے حاصل کی. جامعہ پاس کرنے کے بعد اس دوران جامعہ میں 9 سال کا عرصہ اس لیے بھی لگا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرین کا، جس کی وجہ سے بڑی چوٹیں آئی تھیں. 2 سال ضائع ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور زندگی بچ گئی. اور یہ کہا کرتے تھے اس لیے حضرت مسیح ثالث رحمۃ اللہ کی دعاؤں سے میری زندگی بچی ہے. ان کے بعد مبلغ بننے کے بعد سیرا لیون، نائجیریا، گھانا، تنزانیہ، زنجبار، بیرونی ملکوں میں رہے. پاکستان میں مختلف جگہوں پہ مربی کے طور پر خدمات انجام لیتے رہے. اس کے بعد واپس آنے کے بعد یہ تاریخ جدید وکالت اشاعت ربا میں ان کی توفیق پاتے رہے. ان کے نواسے ہیں حمزہ عبید اللہ، مربی ہیں جامعہ سے فارغ ہوئے. کہتے ہیں کہ بتایا کرتے تھے عزیز الرحمان صاحب کہ افریقہ میں ایسا وقت بھی آتا تھا کہ چاول ابال کر اس پر نمک چھڑک کر کھا لیا کرتا تھا اور کوئی سالن وغیرہ کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی. اور بعض دفعہ ایسے دن بھی ہوتے تھے جو معمولی غذا بھی میسر نہیں ہوتی تھی، ابلے ہوئے چاول بھی میسر نہیں ہوتے تھے، اور بعض دفعہ بھوکا رہنا پڑتا تھا کئی دن. تو یہ ابتدائی مربیان مبلغین کے کام تھے جو آج کل کے مربیان مبلغین کو ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے.
انیس الرحمان انس ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی بھی کھانے کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. جلسے کے موقع پہ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کھانے میں پلیٹ میں ڈلوانے کے بجائے میزوں پر روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے تھے وہی کھا لیتے. کہتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کہ اگر یہ روٹی کے ٹکڑے کھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے. جوانی سے ہی تہجد گزار تھے، خوش اخلاق، ملنسار، ہمدرد، نیک، محنتی اور باوفا انسان تھے. خلافت سے گہرا عقیدت کا تعلق تھا. مرحوم موسی بھی تھے. میرے ساتھ گانا میں بھی جب میں رہا ہوں وہاں رہے ہیں. یہ بڑی وفا سے، بڑی محنت سے، بڑی سادگی سے انہوں نے کام کیا، بے نفس ہو کے کام کیا. ان کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، کثیر تعداد میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مفرد و رحم کو سلوک فرمائے، یاد بلند کرے. دوسرا ذکر ہے مکرم ایدی حمایدی صاحب، انڈونیشیا کے ہیں. یہ 22 نومبر کو عمرہ کی سعادت کے بعد اچانک بیمار ہو گئے اور پھر اسی بیماری سے 77 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں احمدیت 1930 کی دہائی میں آئی جب ان کے ماموں محمد رؤوف صاحب نے حضرت مولانا رحمت علی صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعے بیعت کی. اس کے بعد ان کے نانا اور والدہ نے بھی بیعت کر لی. ان کے داماد بسوقی احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں. کہتے ہیں دن رات ان کو تبلیغ کا شوق تھا اور یہی آرزو رکھتے تھے تبلیغ کی راہ میں جان دوں. اور کہتے ہیں جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تو ہمیشہ تبلیغ ہی آپ کا موضوع ہوتا. اور تبلیغ کا انداز ہی بہت سے مبلغین کے لیے باعث تحریک ہوتا. ان کی بیٹیاں بھی لکھتی ہیں کہ اذان سے پہلے مسجد چلے جاتے اور ذکر الہی میں بیٹھے وقت گزارتے. روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے، ترجمہ اور تفسیر پڑھتے، تبلیغ کے لیے ضروری آیات پر نشان لگاتے. کبھی تہجد کی نماز ترک نہیں کی. 76 سال کی عمر میں بھی تبلیغ کے لیے موٹر سائیکل پر سفر کرتے اور بچوں سے کہا کرتے تھے کہ مال کی قربانی میں کمی نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے. حت المقتور زیادہ سے زیادہ قربانی کرو اور خبردار جماعت کے مال میں سے 1 پیسہ بھی استعمال نہ کرو، اس کا حساب دینا پڑے گا. عمرہ کے دوران ان کی جو لیڈر تھے انہوں نے لکھا ہے، گروپ لیڈر، کہ عمرے کے دوران سارا وقت یہی کہتے تھے کہ یہاں سے واپس جا کر میں تبلیغ کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ جماعت احمدیہ کے افراد مکے میں حج کی عبادت کرتے ہیں. ڈاکٹر نے وہاں ان کو دیکھا جب بیمار ہوئے ہیں تو اس نے خدا وفات بھی ہوئی تو کہتے ہیں ان کو کہنے لگا ڈاکٹر خدا تعالیٰ کو ان کی نیکیاں پسند آ گئی ہیں جو جنت البقیع میں ندفین کی سعادت ملی. وہاں وفات ہوئی تو وہاں ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی جنت البقیع میں. اب یہ ہمارے پاکستان میں احمدی اپنے احمدیوں کو قبرستان میں دفنانے نہیں دیتے اور جو قریب کسی دوسرے مسلمان کی قبر ہو تو کہتے ہیں اس کے قریب نہیں آنا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ جنت البقیع میں دفن ہوئے، اب جا کے وہاں سے بھی ان کی قبر اٹھوائیں. لیکن اتنی طاقت کہاں ہے ان میں، خود اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. اب انشاءاللہ یہ مولوی سیکرٹری تبلیغ انڈونیشیا بناون وردی صاحب کہتے ہیں ایک کامیاب اور نہایت پرجوش دائی تھے جنہوں نے حقیقتاً اس نعرے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ کوئی دن تبلیغ کے بغیر نہ گزرے. ایک پرانی موٹر سائیکل تھی ان کے پاس، اسی پر بیٹھ کر دور دراز دیہاتوں میں سفر کرتے اور جو جماعتوں کے لیے ایسے علاقے جہاں مخالفت تھی وہاں بھی جاتے اور سینکڑوں افراد کو تبلیغ کے نتیجہ میں انہوں نے سے بیعتیں بھی کروائیں. خلافت سے کہتے ہیں بہت زیادہ تعلق تھا، محبت تھی، پیار تھا. اللہ کے فضل سے موسی تھے. عثمان خان میں 4 بیٹیاں اور 10 نواسے شامل ہیں.
जैसे बताया इनके एक बेटे मुरब्बी भी हैं, दामाद मुरब्बी हैं। अल्लाह ताला मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, इजाज़त बुलंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।